بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ثقہ راویوں کی زیادتی کرنا متن میں یا سند میں، اس کی معرفت اور پہچان کے بارے میں اور اس کے حکم کے بارے میں ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں بیان کریں گے اور پھر تینوں کے حکم بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ 17ویں نوع جو ہے وہ معرفت الافراد یعنی فرد مطلق اور فرد نسبی کے بارے میں ہے، جسے حدیث غریب یا فرد مطلق کہتے ہیں۔ تو 16ویں قسم شروع کرتے ہیں، معرفت زیادات الثقات۔ زیادات زیادہ کی جمع ہے اضافہ کرنا، اور ثقات ثقہ کی جمع ہے۔ ثقہ اس راوی کو کہتے ہیں جو عادل ہو اور ضابط ہو۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وجوہ طعن، اسباب طعن جو ہیں، کذب، اتہام کذب، فسق، جہالت اور بدعت کا، یعنی یہ 5 طعن اس پر نہ ہوں تو وہ عادل راوی ہے۔ یعنی کذاب نہ ہو، اور کذاب ہونے کی تہمت اس پر نہ ہو، فاسق نہ ہو، اور مجہول راوی نہ ہو، اور اس کے ساتھ بدعتی راوی نہ ہو۔ تو اگر یہ 5 باتیں اس میں نہیں ہیں تو وہ عادل راوی ہے۔ اور ضابط کہتے ہیں جس میں فوش غلط، کثرت غفلت، وہم، مخالفت ثقات اور سوء حفظ نہ ہو تو وہ ضابط ہے۔ تو عادل اور ضابط راوی کو ثقہ کہتے ہیں۔ تو اس ثقہ کی جمع ثقات آئے گی۔ تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ ایسے عادل اور ضابط راویوں کا کے اضافوں کی معرفت و حکمہا، اور ان کا حکم، کہ اگر ثقہ راوی متن حدیث میں یا سند حدیث میں اگر کوئی اضافہ کرتے ہیں تو اس کی معرفت کیسے ہوگی اور اس کا حکم کیا ہوگا۔ ماتن شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ فَنٌ لطیف، یہ بڑا لطیف فن ہے، تستحسن العنایۃ بہ، اس کی طرف خوب اچھے طریقے سے توجہ دی جائے، یعنی کئی معتبر علماء نے اس کی طرف توجہ دی، جس میں ابو بکر عبداللہ بن محمد نیشاپوری، ابو ولید حسان بن محمد القرشی ہیں۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ لطیف اور باریک فن ہے۔ اس کے ذریعے اشارے جو ہیں تقریب کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ فن لطیف ہے، اور اس کی طرف توجہ خوب دینے کی وجہ یہ ہے کہ احکامات اس سے مستفاد ہوتے ہیں، اور کسی حکم میں مطلق کو مقید کرنا اور معانی کی ایضاح، یعنی معانی کی وضاحت وغیرہ، وہ اسی فن سے ہوتی ہے کہ بعض جگہ لفظ کا اضافہ نہیں ہوتا، دوسری جگہ وہ اس جملے کا اضافہ ہوتا ہے تو معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کی ایک جماعت، خصوصاً جو فقہ اور حدیث کو جنہوں نے جمع کیا، انہوں نے اس پر کافی جو ہے وہ توجہ دی ہے، جیسے ابن خزیمہ وغیرہ۔ تو یہ فن لطیف، اور اس کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے، چونکہ احکامات بھی اس سے مستفاد ہوں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ حدیث مرسل ہے یا متصل ہے، تو زیادت الثقات سے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر کسی حدیث میں ایک جملہ کم ہے، اجمال ہے، دوسری میں اضافہ ہے، تو اس کے ذریعے احکامات کو ثابت کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب اس بارے میں 3 مذہب ذکر کیے۔ پہلا مذہب جمہور فقہا اور محدثین کا ہے کہ وہ زیادات ثقات کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ومذہب الجمہور من الفقہاء والمحدثین قبولها مطلقاً، جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا مذہب ہے کہ زیادت ثقات مطلقاً قبول ہے۔ وقیلہ، دوسرا مذہب یہ ہے کہ لا تقبل مطلقاً، یہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ تقبل ان زادہ غیر
ان زادہ غیر من رواہ ناقصاً، کہ جس نے ناقص روایت کی اس کا غیر اگر وہ زیادتی نقل کرے، مثلا ایک راوی نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا اور دوسرا آ کر اس کو متصل روایت کرتا ہے تو یہ زیادتی قبول ہے۔ لیکن اگر وہی راوی ایک مرتبہ حدیث کو مرسل روایت کرتا ہے، دوسری دفعہ اس کو متصل کرتا ہے تو لا تقبلو، یہ پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا تقبلو ممن رواہ مرتن ناقصا، یعنی وہ شخص جو ایک مرتبہ ناقص بیان کرے سند کو یا متن کو اور دوسری دفعہ زیادتی کے ساتھ بیان کرے تو اس کی اپنی یہ روایت جو ہے وہ پیش نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اسے سوء حفظ ہو گیا، کیونکہ پہلے اس نے مرسل بیان کی تھی، اب اس کو یہ متصل بیان کر رہا ہے۔ پہلے اس نے زیادتی کے بغیر متن بیان کیا تھا، اب زیادتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لہذا سوء حفظ وغیرہ کا یا وہم وغیرہ کا اس پر شبہ ہے، لہذا ضابط نہ رہا، اس لیے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب شارح یہاں پر تینوں مذہبوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین فقہا جیسے کہ خطیب بغدادی نے کہا کہ الزیادۃ فی الحدیث من الثقہ، حدیث میں زیادتی جو ثقہ راوی کی طرف سے ہو مطلقاً قبول ہے، اذن فرد بہا، جب کہ وہ راوی اس میں منفرد ہو، بلکہ ابن طاہر نے اس پر اتفاق کا دعویٰ کیا۔ اب یہ زیادتی برابر ہے کہ پہلی راوی حدیث نے اولاً اس کو بیان کیا ہو، اولاً بدونہا ام بغیرہا، یعنی خود اس راوی نے اولاً اس کو بغیر اضافے کے بیان کیا، اب اضافے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یا کوئی دوسرا راوی اس کو بیان کر رہا ہے، اور پھر برابر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حکم شرعی متعلق تھا یا نہیں تھا، یا اس اضافے کے ساتھ حکم شرعی ثابت جو ہے وہ بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا۔ مطلقاً کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی احکام ثابت تھا تو وہ اس میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے مطلقاً کا، کہ اس زیادتی کو یوں مطلقاً قبول کیا جائے گا کہ وہ حدیث چاہے اسی راوی نے پہلے ناقص بیان کی ہو، اب زیادتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یا کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہ اس راوی کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا اور نہ کسی دوسرے کی روایت کو، اس لیے کہ اس زیادتی کو جب حفاظ نے ترک کر دیا تو اب جو ہے وہ اس میں ضعف اور کمزوری آ گئی، لہٰذا اس اضافے کو نقل نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ اضافہ ہوتا متن میں یا سند میں تو اس کو حفاظ ترک نہ کرتے، تو حفاظ نے ترک کیا، پھر باقی ثقات نے اس کو ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا اس ایک نے اگر ذکر کیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی یہی شبہ ہے کہ اس کو یا تو وہم ہوا ہے یا پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سوء حفظ کا شکار ہو گیا۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر راوی ایک غیر ہو، یعنی ایک راوی نے ناقص بیان کیا اور دوسرا آ کر اس کو کامل بیان کر دے تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ خود ایک مرتبہ ناقص بیان کرے دوسری مرتبہ اس کو کامل بیان کرے تو اب قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ اشعارہ بخلل فی ضبطہ وحفظہ، کیونکہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس راوی کے ضبط اور حفظ میں خلل آ چکا ہے، چونکہ پہلے اس نے اس کو مرسل بیان کیا، اب متصل بیان کر رہا ہے۔ وکیل غیر ذالک من الاقوال، تو اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، بہرحال 3 اقوال یہاں پر ذکر کیے۔ جمہور کا مذہب مطلقاً قبول، دوسرا مذہب مطلقاً قبول نہیں، اور تیسرا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی کا غیر اگر اس کو بیان کرے یعنی تو پھر قبول ہے، اور اگر وہی راوی جس نے پہلی دفعہ ناقص بیان کیا اب کامل یا اضافے کے ساتھ بیان کرے تو اس کا اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، اب یہاں سے تقسیم شروع کرتے ہیں اس کی۔ وَقَسَّمَهُ الشَّيْخُ اقسامًا، شیخ سے مراد امام ابن صلاح ہیں، امام ابن صلاح نے اس کی اقسام کو یعنی اس معرفت زیادت ثقات کو اقسام میں منقسم کیا ہے، 3 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں اور تینوں کا حکم آپ نے بیان کیا ہے۔ احدھا، پہلی قسم یہ ہے کہ فرماتے ہیں زیادتن، ایسی زیادتی ہے کہ تخالف الثقات فترد کما سبق، کہ راوی ایسی زیادتی کرتا ہے کہ جو دیگر ثقہ راویوں کے مخالف ہو رہا ہے، وہ زیادتی ہے تو اب یہ رد کر دی جائے گی
یہ حدیث شاذ ہو جائے گی، یعنی ثقہ راوی ثقات کی اوثق کی یا کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو ثقہ راوی کی روایت شاذ ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر زیادتی ایسی ہے جو ثقہ راویوں کے خلاف ہے تو اس زیادتی کو رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث شاذ کی بحث میں کما سبقہ گزر چکا۔ یہ ایک موقف ہے کہ اگر زیادتی ثقات کے خلاف آ رہی ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زیادتی تو ہے لیکن اس میں مخالفت نہیں ہے ثقہ کی، ما لا مخالفت فی ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے ثقہ راویوں کی، جیسے کا تفرد ثقاتن، جیسے ثقہ راوی کا اکیلے ہونا بجملۃ حدیث، یعنی جملہ ہے یہ، جیم کا نقطہ نہیں ہے، بجملۃ حدیث، کسی حدیث کے جملے میں منفرد ہونا، تو فیقبل، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ قال الخطیب، خطیب بغدادی نے فرمایا باتفاق العلماء، اس میں علماء کا اتفاق ہے، یعنی پہلی قسم رد کر دی جائے گی، یہ حدیث شاذ ہے، دوسری میں مخالفت نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اور خطیب بغدادی اس کو علماء کا اتفاق قرار دیتے ہیں۔ تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ زیادت لفظت فی حدیث لم یذکرها سائر رواتہ، کہ تیسری قسم یہ ہے کہ حدیث میں کسی لفظ کی ایسی زیادتی کرنا کہ دیگر راویوں نے اس کی زیادتی نہ کی ہو، یعنی اس حدیث کے کئی راوی ہیں، ایک راوی نے کسی لفظ کا اضافہ کیا جو باقی دیگر راویوں نے اضافہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ قسم بین ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ حدیث جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اب یہ حدیث مرفوع یا اسی طرح ثقات سے مروی ہو کر آئی ہے، لیکن ابو مالک اشجعی منفرد ہیں اس میں، انفرد ابو مالک الاشجعی فقال وتربتها طہورا، تو انہوں نے تربتها طہورا، یہ تربتها کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ تو اب ابو مالک اشجعی بھی ثقہ ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو باقی ثقہ راویوں نے روایت نہیں کیا۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے، فہذا یشبہ الاول و یشبہ الثانی، یہ جو قسم ہے ثانیہ، یہ پہلے کے بھی مشابہ ہے، ویشبہ الثانیہ، اور یہ ثانی دوسری قسم کے مشابہ ہے۔ پہلی کی اس طرح مشابہ ہے کہ من وجہ اس میں مخالفت پائی جا رہی ہے، چونکہ ابو مالک نے ایک ایسا لفظ لایا ہے جسے باقی راوی نہیں لائے، تو گویا یہ ابو مالک اشجعی باقی راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جب باقی راویوں کی باقی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو اس میں جو ہے وہ پہلی قسم آئے گی شاذ، تو گویا ابو مالک کی یہ روایت شاذ ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے وہ پہلی قسم یعنی شاذ کے بھی مشابہ ہے، اور یہ دوسری قسم کے بھی مشابہ ہے، چونکہ ابو مالک اشجعی ثقہ ہیں، اور اس میں یہ اس جملے میں وتربتها، اس میں یہ متفرد تو ہیں لیکن مخالفت نہیں ہے، یعنی تربتها کہنے میں باقی راویوں کی مخالفت نہیں ہے، باقی راویوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، انہوں نے ذکر کیا، تو یہ دوسرے کے بھی مشابہ ہے۔ قضا قال الشیخ، بس ایسا ہی شیخ ابن صلاح نے فرمایا، اس کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن اب یہاں پر امام نووی اس کا حکم بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ قبول هذا الأخیر، صحیح یہ ہے کہ اس تیسری قسم کو بھی قبول کیا جائے گا، یعنی یہ آخری دو قسمیں، دوسری اور تیسری قسم کی زیادت ثقات قبول ہے، اور پہلی قسم کے جس میں مخالفت ثقات پائی جائے تو اس ثقہ راوی کی زیادتی قبول نہیں ہے۔ وہ زیادتی جس میں باقی ثقہ راویوں کی مخالفت نہ ہو، یا کوئی ثقہ راوی ایسا لفظ کا حدیث میں اضافہ کرے کہ جسے باقی راویوں نے بیان نہیں کیا، تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ومثلہ الشیخ ایضا بزیادت مالک فی حدیث الفطر، تو شیخ ابن صلاح نے ایک اور مثال بھی دی ہے امام مالک کی حدیث فطر میں، یعنی فطرانے والی حدیث میں، من المسلمین، کہ فطرہ جو ہے وہ ہر عاقل بالغ آزاد مرد جو ہے وہ اس پر واجب ہے، جیسے آ رہی ہے حدیث یہ
حدیث فطر وہوا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل حر و عبد ذکر و انثی. یہ من المسلمین جو ہے اسے جو ہے وہ امام مالک نے روایت کیا، تو اس میں کہا کہ یہ امام مالک من المسلمین میں متفرد ہیں، لیکن اس کا جواب امام نووی دیتے ہیں لا یصح التمثیل بہذا، اس مثال کو ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ فقط وافق مالکن عمر بن نافع و الضحاک بن عثمان، اس لیے کہ امام مالک کی عمر بن نافع اور ضحاک بن عثمان نے بھی موافقت کی ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اس میں تفرد امام مالک کا نہیں ہے، لہذا یہ مطابعات نافع عمر بن نافع کے اور ضحاک بن عثمان کے امام مالک کے ساتھ ہے. تو اس لیے اس کو مثال جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. امام مالک کی ایک جماعت ثقات نے حمایت کی ہے جس میں یہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ شارح بیان کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر، سعید بن عبد الرحمن اور کثیر بن فرقت بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہے. لہذا معرفت ثقات میں جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مخالفت ثقہ پائی جا رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر مخالفت ثقہ نہیں ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اور تیسری قسم جو ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا امام ابن صلاح نے کہ اسے من وجہ مشابہ قرار دیا پہلی کے، لہذا مردود ہوئی، چونکہ من وجہ اس میں مخالفت ہے، اور من وجہ جو ہے دوسری کے مشابہ ہے لہذا مقبول ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ راوی کی ایسی جاتی ہے جو بظاہر جو ہے وہ ان کے ساتھ منافات نہیں رکھتی. تو امام نووی نے اس کا حکم بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ دوسری کے ساتھ ہی لاحق کیا جائے گا. اب عمر بن نافع نے امام مالک کی جو موافقت کی ہے وہ بخاری کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے من المسلمین، اور ضحاک بن عثمان نے مسلم کی روایت میں جو ہے امام مسلم نے ضحاک بن روایت سے من المسلمین کے الفاظ لائے ہیں. اور عراقی نے کہا کہ کثیر بن فرقد، اور ان کی روایت مستدرک للحاکم میں ہے اور سنن دارمی میں، اور یونس بن یزید فی بیان المشکل التحاوی، تو مشکل التحاوی میں یونس بن یزید بھی، اور معلّہ بن اسماعیل ان کی روایت جو ہے وہ صحیح بن حبان میں ہے، اور عبداللہ بن عمر العمری یہ سنن دارمی میں ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ تفرد کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب یہ ہوگی اگلی قسم ہے النوع السابع عشرہ، 17ویں قسم معرفت الافراد، فرد کی جمع ہے افراد، اور اس کا مطلب ہے اکیلا ہونا، اور مراد اس سے وہ حدیث ہے جس کے تمام طبقات میں راوی اکیلے ہوں یا کسی ایک طبقے میں کوئی ایک راوی رہ جائے، جسے حدیث غریب یا فرد مطلق کہتے ہیں، تو یہ معرفت الافراد ہے. فرماتے ہیں تقدم مقصود ہو، اس کا مقصود جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکا. فالفرد و قسمان، فرد کی دو قسمیں ہیں. احدہما فرد عن جمیع الروات، پہلی قسم وہ ہے جس میں تمام راویوں کے اعتبار سے تفرد ہو. وتقدم حکمہ، اس کا حکم پہلے گزر چکا، جیسے انما الاعمال بالنیات، تو 4 طبقات میں یہ حدیث فرد ہے. حضرت فاروق اعظم اور رسول اللہ سے روایت کرنے میں مفرد ہیں، پھر علقمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عمر بن خطاب سے، اور پھر حضرت علقمہ سے جو ہے وہ دیگر راوی روایت کرنے میں متفرد ہیں. محمد بن ابراہیم، اور محمد بن ابراہیم سے یحییٰ بن سعید یہ متفرد ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ
جو ہے وہ فرد مطلق قرار دیا. احدہما فرد مطلق، تو فرد کی دو قسموں میں سے پہلی قسم فرد مطلق ہے اور دوسری فرد نسبی ہے، جسے نسبی لوگ پڑھتے ہیں. نسبی نہیں ہے، نسبت سے ہے یہ. فرد مطلق اور فرد نسبی. تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا. اب دوسری قسم وثانی فرد بالنسبت الی جہت خاصۃ، کہ فرد کی دوسری قسم کسی خاص جہت کے اعتبار سے ہے، اسے فرد نسبی کہتے ہیں. جیسے کقولہم، جیسے محدثین کا یہ قول، ھذا حدیث تفرد به اہل مکہ، یہ حدیث جو ہے اس کے ساتھ اہل مکہ منفرد ہیں، یعنی اہل مکہ کے علاوہ اسے کسی نے روایت نہیں کیا. او اہل الشام او اہل کوفہ او اہل خراسان. وشبہ ہی، یا اس کے مشابہ جو ہے وہ دیگر. اب یہ جو فرد نسبی ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں ولا یقتضی ھذا ضعفہ، یہ حدیث جو ہے یعنی یوں اہل مکہ کا ہونا یا اہل مدینہ کا اس طرح ہونا کہ اس حدیث کو صرف اہل مکہ نے روایت کیا، اہل بصرہ نے، اہل کوفہ نے، یہ اس کے ضعیف ہونے کا تقاضا نہیں کرتی. یعنی یہ حدیث یہ تفرد خاص ہے، لہذا یہ حدیث اس اعتبار سے ضعف کا تقاضا نہیں کرے گی. ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان یراد بتفرد المدنیین انفراد واحد منہم، مگر یہ کہ جب اگر یوں کہا جائے کہ اس کے ساتھ اہل مدینہ متفرد ہیں اور اہل مدینہ میں سے صرف ایک فرد مراد لیا جائے تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ فرد مطلق کی طرح جو ہے وہ بن جائے گی اور جو ہے وہ اس میں ضعف کا حکم آئے گا. تو پھر بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ فرد واحد ثقہ ہے تو پھر قبول ہے، اور ثقہ نہیں ہے تو پھر اس کی روایت کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ امام سیوطی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا فرد نسبی جو ہے وہ ضعف کا تقاضا نہیں کرتی اس اعتبار سے کہ وہ فرد ہے، مگر جب تفرد مدنیین سے مثال کے طور پر یا کوفیین سے یا مکیین سے انفراد واحد منہم یہ مراد لیا جائے، یا یہ کہا جائے لم یرویہ ثقۃ الا فلان، اسے ثقہ نے بیان نہیں کیا مگر فلان ہے، تو پھر اس پر کوئی حکم لگے گا. فیکون حکمہ کالقسم الاول، تو پھر اس کا حکم قسم اول کی طرح ہوگا. لأن روایت غیر ثقہ کلا روایت، تو پھر یہ دونوں جو ہے وہ روایتیں جو ہے وہ غیر ثقہ سے مروی ہیں. تو اب اس تفرد میں دیکھا جائے گا کہ یہ تفرد درجہ احتجاج تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. فی غیر ثقۃ، اگر یہ غیر ثقہ سے ہے تو غیر ثقہ سے ہے تو پھر دیکھیں گے کہ غیر ثقہ سے اگر تفرد ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی متابع اور شاہد بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اب اس کی مثالیں کچھ دی ہیں، جیسے انفرد بہ اہل بلدہ ما روا ابو داود عن ابی داود ابی الولید طیالسی عن حمام عن قتادہ عن ابی نضر عن ابی سعید قال امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم فاتحۃ الکتاب وما تیسر پڑھیں. تو قال حاکم، امام حاکم نے کہا کہ بذکر الامر امرنا کے ساتھ اہل بصرہ منفرد ہیں من اول اسناد الی آخرہ، اور ولم یشارک فی ھذا اللفظ سواہم، ان کے سوا کوئی بھی ان کے ساتھ مشارک اور شریک نہیں ہے. تو اسی طرح یہ اہل مصر کی مثال دی ہے، حدیث عبداللہ بن زید فی صفت وضوء رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ساراسہ بماء غیر فضل یدیہ، یعنی ہاتھ کے پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے آپ نے سر کا مسح فرمایا تھا. امام حاکم نے فرمایا کہ سنت غریبۃ، اہل مصر اس کے ساتھ منفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اور دہاق بن عثمان والی روایت یہ حضرت ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدا پر ان کے بھائی پر مسجد میں جنازہ پڑھا. تو اس میں امام حاکم نے فرمایا کہ اہل مدینہ منفرد ہیں، اہل مدینہ کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے بیان نہیں کیا. اور
پھر ام المومنین سے بیان ہے، دیگر روایتیں بھی اسی طرح جو ہے وہ بیان ہوئی، اہل مکہ کی تفرد آ گیا۔ اب مثال دیتے ہیں کہ تفرد به اہل بلد ان بلد اہل بلد والمراد تفرد واحد منہم، کہ اہل بلد مراد لے کر اس سے مراد کوئی ایک فرد ہے، اس کی مثال ہے کل البلح بالتمر۔ تو امام حاکم نے فرمایا کہ اس میں بصری افراد منفرد ہیں مدنیین سے، اور اس میں تفرد جو ہے وہ ابو ذکیر کا ہے شام سے۔ اور پھر اگر تفرد سکہ کا ہو تو اس کی مثال مسلم وغیرہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اضحیٰ میں اور فطر میں، عید الفطر میں قاف اور اقتربت الساعہ قمر پڑھتے تھے، سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ تفرد جو ہے وہ یہاں پر، تو اس بارے میں تفرد پر امام دار قطنی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور معجم طبرانی میں، معاجم طبرانی میں کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری تفردات کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں تک آج کا